اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں گگا پیر کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، سلسلہ قادریہ کے بلند پایا بزرگوں نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ کی آبیاری کر کے لاکھوں ہندوؤں اور سکھوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ شبانہ روز کوششوں سے اس خطہ کو پاک کرنے کی سعی کی۔ انہی بزرگان دین میں ایک اہم نام حضرت گگا پیر کا بھی ہے۔ آپ کا جنم سکھی دور میں سیالکوٹ کی سرزمین پر ہوا۔ آپ نے سلسلہ قادریہ میں بیعت کی اور عوام الناس کو دین برحق کی تبلیغ کی۔ یہ دور انتہائی انتشار کا دور تھا۔ سکھ تقریباً پنجاب کے ہر گاؤں اور ہر ڈھاری کو زیر تسلط لا رہے تھے۔ اسی دور میں آپ نے تقیہ فرماتے ہوئے خود کو سب سے الگ تھلگ کر لیا۔ مسلمان آپ کو مسلم جبکہ سکھ آپ کو سکھ مذہب سے جوڑتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مبارک کو غائب پایا گیا، لیکن مسلمانوں کے مطابق آپ سیالکوٹ کے قریب احمل پور میں دفن ہیں، جہاں پر باقاعدہ آپ کا مزار ہے اور ہر سال سپاں والی سرکار کے نام سے میلہ لگتا ہے۔ جبکہ سکھوں کے مطابق آپ راجستھان میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ کی مڑی موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ ذات کے چوہان تھے اور جنگل بیابان میں رہا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ گھر سے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتے تو آپ کے پاس لکڑیوں کو باندھنے والا رسا، کلہاڑا اور ایک تھیلا ہوا کرتا تھا۔ راستے میں آنے والے ہر سانپ کو آپ اس تھیلا میں ڈال لیتے۔ بعض اوقات 5-6 سانپ اور بعض اوقات 10 سے 12 سانپ آپ کے تھیلا میں ہر روز ہوتے۔ واپس خانقاہ پر آ کر آپ ان کو چھوڑ دیتے۔ ان کی آوازیں ارد گرد کے لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا کرتی تھی۔ خیر، جب خانقاہ پر ان کو چھوڑا جاتا تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ ایک خلیفہ کے مطابق جب آپ رات کو سوتے تھے تو آپ کی چارپائی کے اوپر نیچے دائیں بائیں سانپ ہی سانپ ہوتے تھے۔ ایک بار مریدین نے عرض کیا کہ حضور، کیا سانپ آپ کو تکلیف نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، ان میں سے کچھ میرے مرید ہیں اور کچھ عقیدت مند، اور جو دشمن ہیں وہ یہاں نہیں رہتے بلکہ چلے جاتے ہیں، اور مرید اور عقیدت مند میری حفاظت کیا کرتے ہیں۔ ایک بار آپ جنگل میں جا رہے تھے، آپ کا سامنا شیش ناگ، جسے کوبرا یا پھنیر کہتے ہیں، اس سے ہوا۔ آپ نے اسے تھیلے میں ڈال لیا اور اپنی کمر کے پیچھے اس تھیلے کو رکھ لیا۔ کوبرا سانپ نے تھیلے میں سے نکل کر آپ کی کمر کے درمیان میں آپ کو ڈس لیا۔ آپ کا ہاتھ اس جگہ پر نہ پہنچا اور آپ اس کے زہر سے ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ سنیاسی اور مداری حضرات کے پاس گگا پیر کا عمل ہے۔ جب کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے تو اسی دم کے ذریعے سے مریض کو تندرست کر لیتے ہیں۔ یہ دم ہر ایک سانپ کے لیے ہوتا ہے، ماں سوائے کوبرا سانپ کے لیے۔ آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے کئی لوگ ایسے ہیں جو سانپ کو دیکھ کر گگا پیر کا نام لیتے ہیں یا اس کی دھنی جلاتے ہیں، اور یہ ایک سوچا جاتا ہے کہ وہاں سے سانپ اگر ہے بھی تو ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ان باتوں میں کہاں تک صداقت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ سنیاسی لوگوں میں اس طرح کی بہت سی باتیں مشہور و معروف ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔